إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. امام احمد کے مسند میں اور اسی طرح سے دوسری کتابوں میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر بہت تعجب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے بہت خوش ہوتا ہے جو خواہشات کی طرف مائل نہ ہو. ابن اثیر اپنی کتاب میں صبوہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ صبوہ کے معنی ہے ایک انسان کا خواہش کی طرف میلان ہونا، عقل پرستی، خواہشات، ذاتی رجحانات، دل کی چاہتیں جو علم کے خلاف ہوں. چل جائے گا، اس کو اوپر لے لیں. کہ ایک انسان علم کی بجائے خواہشات کے تابع ہو، اس کی بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انسان کی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا. بچپن میں اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے، وہ ماں باپ کے تابع ہوتا ہے. جس چیز کو ماں باپ صحیح کہیں اس کو صحیح مانتا ہے، جس کو غلط کہتے ہیں اس کو غلط مانتا ہے. اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے بھی وہ اتنا ہی کمزور ہوتا ہے جو علم اور رائے کے اعتبار سے اس میں کمزوری ہوتی ہے. کھانے پینے کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے بھی وہ اپنی ماں پر، اپنے باپ پر منحصر ہوتا ہے، اس کا ان پر ڈپینڈنسی ہوتی ہے. وہ ہر حال میں، ہر اعتبار سے بچپن کی زندگی میں، بچپن کے وقت میں، بچپن کی عمر میں ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے. وہ اس کی پرورش کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے، جوانی آتی ہے. جوانی میں دنیا کی زینت اس کے سامنے کھل جاتی ہے. دنیا کی نعمتیں اور جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں، جذبات میں ہونے والے تغیرات، اضافے، اور سوچ میں اور علم میں ترقی ایک نوجوان کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں سامنے کھول کر رکھ دیتی ہیں. جسمانی اعتبار سے وہ اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ اپنی چاہت کی چیز خود چل کر لینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بچپن میں اگر کوئی چیز اس کو چاہیے تو ماں باپ کی طرف پلٹ کر کہتا ہے کہ مجھ کو یہ چیز چاہیے، کبھی باپ سے کبھی ماں سے. لیکن جوانی کی جب عمر آتی ہے تو پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی چاہت کی چیزیں لینا سیکھ جاتا ہے. اس کو جاب لگتا ہے، کام کرتا ہے، پیسہ ہاتھ میں آتا ہے، اس کا جسم قوی ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، اس کی چاہتیں مزید بڑھ جاتی ہیں. زندگی کے بہت سارے حقائق جو بچپن میں اس سے پوشیدہ تھے، چھپے ہوئے تھے، جوانی کی عمر میں وہ ساری چیزیں، امنگیں اور جذبات اور تمنائیں اس کے دل میں اور زیادہ امڑ آتی ہیں. وہ اپنی زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگتا ہے. بچپن میں اس کے لیے کھانا پینا، کھیلنا کودنا بس اتنا ہی انجوائمنٹ تھا. یہی اس کا مقصود تھا کہ اسکول کو جاؤ اور آ کے فوراً میدان کی طرف دوڑو اور کھیلو. بس یہی چاہت اس کی تمنا تھی. مٹھائیاں، آئس کریم، اسی تک اس کی نگاہ جاتی تھی، اس سے آگے وہ نہیں دیکھتا تھا.
لیکن جیسے جیسے جوانی آتی ہے آواز میں تھوڑا تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، قد باپ کے کندھوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں آ کے نوجوان زندگی کو اور زیادہ دور تک اور قریب سے دیکھنے لگتا ہے، بہت ساری چیزیں حاصل کرنے کی تمنا اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جس عمر میں واقعی ایک انسان قوم کے لیے، امت کے لیے کچھ کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ نوجوانی کی عمر اور کسی بھی قوم کے، کسی بھی امت کے نوجوان اس قوم کی، اس امت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ یہ اس قوم کے، اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون ہوتے ہیں۔ یہ اس قوم کی ہمت اور طاقت اور اعتماد ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے درکار ہاتھ اور وسائل ہوتے ہیں۔ اگر کسی قوم سے، افراد میں سے اس کے نوجوانوں کو چھین لیا جائے تو گویا کہ کسی ایسے انسان سے جو اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی لاٹھی اور اس کی بیساکھی چھین لی جائے، اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے، اس کی سانسوں کو روک دیا جائے، اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون اس کا نکال لیا جائے۔ کسی بھی قوم کی جان اور اس کی طاقت اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ یہی وہ نوجوان ہوتے ہیں کہ جب علماء کی رائے، ان کی دور اندیشی، ان کی بصیرت اور اسی طرح سے ان نوجوانوں کی قوت اور ان نوجوانوں کی طاقت اور ان کے ارشادات کو، ان کی رہبری کو عملی تطبیق دینا، پریکٹیکل اپلیکیشن اس کا کرنا، جب یہ دو چیزیں کسی قوم میں جمع ہو جاتی ہیں کہ اس قوم کے بڑے، سرپرست، ذمہ دار، دور اندیش افراد، ان کا علم، ان کی رائے، اور اس قوم کے نوجوان جو ان کی رائے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، اس کو زمین پر نافذ کر سکتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے نتائج پیدا کر سکتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی رہبری میں بیج بو کر پیڑ اگا سکتے ہیں۔ جب واقعی یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اس قوم کی ترقی ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھیں، آپ کو جاب کرنے والے ہوں، راستوں پہ دوڑنے والے ہوں، یا اسی طرح سے بڑے بڑے وزن اٹھانے والے ہوں، یا کسی بھی سیاسی تحریک کا حصہ بننے والے ہوں، آپ کو عام طور پر توڑ پھوڑ کرنے والے اور جوڑنے والے بھی اور توڑنے والے بھی آپ کو نوجوان دکھائی دیں گے۔ یہی وہ اصل طاقت ہے جو کسی قوم کی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن کسی قوم سے اگر یہ افراد چھین لیے جائیں یا ان کو اس طور پر چھین لیا جائے کہ ان کو اپنے مقصود سے ہٹا کر دوسری چیزوں میں بزی کر دیا جائے، وہ افراد، اس قوم کے نوجوان اگر اپنے مقصد کو بھول جائیں، ان سے ان کے مقصد کا شعور چھین لیا جائے، ان کا ٹارگٹ، ان کا گول، ان کی زندگی کا مقصد ان سے چھین لیا جائے، یہ سب سے بڑا چھینا جانا ہے۔ کسی بھی انسان کو بیکار اور ناکام کرنا ہے تو آپ اس سے سب سے بڑی چیز جو چھین سکتے ہو وہ اس کا مقصد ہے۔ کسی سے بھی اگر آپ کو اس کو بالکل فیل کرنا ہے، نکما کرنا ہے، اس کو کسی کام کا نہیں رکھنا ہے، اگر آپ کو کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا کرنا ہے تو سب سے بڑی چیز جو اس سے چھینی جا سکتی ہے وہ اس کی زندگی کا مقصد اور اس کی بصیرت اور اس کا اپنے وجود کے سلسلے میں مقصدیت کا شعور چھین لینا ہے۔ تو کیوں پیدا ہوا؟ تجھ کو کیا کرنا ہے؟ تیری ذمہ داریاں کیا ہے؟ تجھ کو زمین پر کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ تیری اپنی حیات کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کا شعور اس سے چھین لیا جائے، آپ بتائیے اس کی زندگی کا جب کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو چوپایوں میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ بلکہ بعض اوقات بعض جانوروں کو دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بھی اپنے مقصد کا شعور ہے۔ چاہے آپ چونٹی کو دیکھیں، چاہے آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں اور دوسرے جانوروں کو دیکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنی پیدائش کا مقصد نہیں جانتے ہیں اور اللہ کی بجائے کسی اور کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں، آخرت کو بھول کے دنیا کو اپنا مقصود بنا کے بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ بل ھم اضل، اس سے زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا کسی قوم کی قوت اس کے بازو اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت اہم چیز ہے
کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنی حیات کا شعور اور مقصد دیا جائے کہ واقعی میں زندہ ہوں تو کیوں زندہ ہوں، مجھ کو جو صلاحیتیں ملی ہیں، جو اس عمر میں اس چھوٹے سے عرصے میں ملی ہیں، یہ آج ہیں کل نہیں ہوں گی۔ بچپن میں کمزور تھا، جوانی میں قوی ہے، اور بڑھاپے میں پھر واپس سے کمزور ہو جائے گا۔ یہ ایک ٹیمپرری پیریڈ ہے، پرماننٹ نہیں ہے، ایک وقتی حالت ہے جس میں نوجوانوں کو ساری صلاحیتیں، قوتیں مل جاتی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ ایک فزیولوجیکل کنڈیشن ہے کہ اس کی یادداشت اچھی، اس کی طاقت اچھی، قوتیں اچھی، نگاہ کی قوت اچھی، زبان صحیح چلتی ہے، کان صحیح چلتے ہیں، دل صحیح دھڑکتا ہے، جسم میں قوت صحیح ہے، بلڈ پریشر صحیح چل رہا ہے، سب صحیح چل رہا ہے۔ لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ جس میں یہ ساری صلاحیتیں ایک ایک کر کے بغیر کسی نوٹس کے ساتھ چھوڑ دیں گے، نگاہیں ساتھ چھوڑ دیں گی، زبان صحیح چلنا چھوڑ دے گی، دانت ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے ایک تو بچپن میں ٹوٹتے ہیں، بڑھاپے میں۔ لیکن بچپن میں دانت جب چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں، بڑھاپے میں جانے کے بعد نہیں آنے والے۔ یہ کمزوری جب آنا شروع ہوگی تو اس کے بعد واپس قوت نہیں ہے، اس کے بعد موت ہے۔ پھر چلنا پھرنا مشکل، بات کرنا مشکل، یاد رکھنا مشکل، سانس لینا مشکل ہے، سننا مشکل، بولنا مشکل ہے، جسمانی اعتبار سے کمزوری ہے۔ یہ جو عمر ہے، اس عمر کا صحیح استعمال کرنا سب سے بڑی عقل مندی ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ قیامت کے دن کے 5 سوالوں میں سے یا 4 سوالوں میں سے، مختلف احادیث میں دونوں باتیں آئی ہیں، ان سوالوں میں سے ایک سوال جوانی کی قوتوں کے بارے میں بھی ہے۔ زندگی کہاں خرچ کی؟ وقت۔ اور جوانی کی قوتیں کہاں صرف کی؟ صحت اور جو بھی صلاحیتیں ملی ہیں۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ مال، دولت، وسائل، اسباب، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال جوانی کی قوتوں کے بارے میں بھی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی جوانی کی طاقت، جوانی کا دور بہت قیمتی ہے۔ لیکن یہ جو دور ہوتا ہے، یہ دور قوتوں کے ساتھ شہوتوں کا بھی دور ہوتا ہے۔ ساری دنیا سامنے آ گئی، اور بہت ساری چھپی ہوئی شہوتیں جو بچپن میں نہیں تھی، اب وہ ساری چیزیں انسان کے دل میں تمناؤں کی صورت میں، خواہشات کی صورت میں، اور اسی طرح سے ساری زندگی مال کی حرص، دنیا میں کچھ کرنے کی حرص، کچھ جمانے کی حرص، اور نکاح، اور یہ ساری چیزیں، مال اور عورت، اس کا جو ہے اس وقت میں ایک انسان کو شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو عمر ہے، یہ نوجوان اپنی اس عمر کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر بڑا تعجب کرتا ہے، لیست لہو صبوہ، جس کا میلان خواہشات کی طرف نہ ہو۔ کتنا اللہ کے نزدیک قیمتی اور کتنا خوش نصیب ہے وہ نوجوان کہ جس کے دل میں خواہشات ہوں، لیکن وہ خواہشات، ان خواہشات پر تقویٰ نے اپنا قدم رکھا ہوا، ان کی گردن پر تقویٰ کا پاؤں۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ نوجوان جس کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں اپنی زینت کے ساتھ موجود ہیں اور اس کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہیں، حرام کاموں کی طرف اس کو بلا رہی ہیں، لیکن ایمان اور آخرت کی فکر اس کے لیے آڑ اور رکاوٹ بن جائے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ نوجوان جس کے سامنے آزادی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب باپ بھی اس کو ڈانٹنا چھوڑ چکا ہے، لیکن اب بھی اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی ڈانٹ اور آخرت کی فکر اور اللہ کی طرف سے وعیدیں اس کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ وہ چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کا دین ہے، اس کے پاس قرآن ہے، اس کے پاس نبی کا فرمان ہے، اس کے پاس ایک مقصد ہے، اس کے پاس جواب دہی کا احساس ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا اپنی زندگی کا۔ دنیا میں میری ذمہ داریاں ہیں، آخرت میں ان ذمہ داریوں کا محاسبہ، احتساب ہونے والا ہے۔ دنیا میں کچھ کام مجھ کو کرنے ہیں، دنیا میں مجھ کو اللہ رب العالمین کو راضی کر کے جانا ہے۔ اللہ کی نسبت سے میری ذمہ داریاں ہیں،
رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے میری ذمہ داریاں، بیٹا ہونے کے اعتبار سے میری ذمہ داریاں ہیں، باپ ہونے کے اعتبار سے میری ذمہ داریاں ہیں، شوہر ہونے کے اعتبار سے میری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھ پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں جن کو نبھائے بغیر میں اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا، آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ واقعی قیمتی آدمی وہ ہے جس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، جو اپنی ذمہ داریوں کو اتنا زیادہ ترجیح دیتا ہو کہ بعض اوقات اپنی خواہشات اور اپنے حقوق اور اپنی ضرورتوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نوجوانی کی زندگی ایک بہت فتنے کا دور ہے۔ آج امت مسلمہ میں آپ دیکھیں، بلکہ ساری انسانیت کو آپ دیکھیں، خواہشات کا ایک سیلاب ہے جو عام طور سے نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے چلے جا رہا ہے۔ دنیا کے وسائل کا بڑھنا، ٹیکنالوجی کا ترقی کرنا، وسائل اعلام یا اسی طرح سے میڈیا کا بڑھنا اور اسی طرح سے دنیا کے حالات کا آج سیاسی اعتبار سے بگڑنا آج نوجوانوں کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب بن رہا ہے۔ کئی چیزیں آج نوجوانوں میں پیدا ہو رہی ہیں اور ماں باپ پریشان ہیں، پورا سماج پریشان ہے، علماء پریشان ہیں، بلکہ یہی نوجوان بڑھاپے میں جا کر جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور کوئی کمرے میں نہیں ہوتا ہے، اس وقت میں سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی کی عمر کتنی برباد کر دی۔ اگر واقعی یہ عمر میں صحیح طور سے استعمال کرتا تو نہ اللہ کا مجرم بنتا، نہ سماج کا پھینکا ہوا کچھ بن جاتا۔ جوانی کی عمر میں خواہشات کے پیچھے دوڑنا بڑھاپے میں بیماریوں کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جوانی کی عمر کو صحیح طور سے نہیں گزارنا بڑھاپے کی عمر میں ندامت تو بن سکتا ہے، لیکن وہ مجاہدے کے لیے قوتیں نہیں دے سکتا ہے۔ بہت ساری کرنے کی چیزیں جو جوانی میں کر سکتا تھا آسانی سے، دین کی ہو یا دنیا کی ہو، اللہ کے اعتبار سے ذمہ داری ہو یا بندوں کے اعتبار سے ذمہ داری ہو، بڑھاپا جب آ جاتا ہے تو پھر نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، حج کو جانا مشکل ہے۔ جوان تھا، بہت کماتا تھا، پیسہ بہت تھا اس کے پاس، لیکن اب اس وقت میں دنیا کے پیچھے اتنا دوڑا کہ طواف کی اور سعی کی نوبت نہیں آئی، اس کے لیے وقت نہیں تھا، وہ ساری دوڑ میری دنیا کی طرف تھی۔ اب جب دوڑنے کا وقت آیا، اب کچھ نہیں ہے، بچوں نے بٹھا دیا، ابو آپ بیٹھو کونے میں، دکان کے لیے آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ دستخط کر دیا کرو، باقی پیسہ گننا ہمارا کام ہے، آپ گننے کی تکلیف مت کرو، آپ بہت غلطیاں کرتے ہو، ویسے بھی آپ نے بہت غلطیاں کی ہیں، اب غلطیاں کرنا چھوڑو، سارا ہم سنبھالتے ہیں۔ بچے اس کو کونے میں بٹھا دیتے ہیں، تب جا کر سوچتا ہے میں نے کتنے کام کرنے کے تھے جو جوانی میں نہیں کیے۔ اب اگر حج کو بھی جانا چاہوں تو طواف کرنا، صحیح کرنا، سانس پھولتا ہے، چلنے سے پھولتا ہے، کیسے کروں؟ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، چکر سا آ جاتا ہے، اتنی طاقت نہیں۔ تراویح کا قیام لمبا ہو تو قیام ہی میں نیچے بیٹھنا پڑتا ہے، شروع میں کھڑا ہوتا ہوں، بعد میں بیٹھ جاتا ہوں، جسم ساتھ نہیں دیتا بڑھاپے میں، اور تمنائیں باقی رہ جاتی ہیں، کاش کہ میری جوانی میں ویسٹ نہیں کرتا ہے، جوانی میں سب کچھ ٹیسٹ کر دیا اور اب اس کے بعد میں احساس بڑھاپے میں جا کر ہو رہا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ندامت مواقع واپس نہیں لاتی ہے۔ ایک آدمی گلاس پھوڑ دے اور پھر سوچے کہ کاش میں ایسا نہیں کرتا، اس کے بعد گلاس جڑنے والا ہے نہیں، جو ٹوٹی ہوئی چیزیں واپس جڑنے والی نہیں ہے، گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے، وہ مزید غم پیدا کرتا ہے ندامت کے ساتھ۔ جوانی کی عمر کی قدر کرنا بہت بڑی عقل مندی ہے، اس لیے کہ گیا ہوا پیسہ آپ واپس کما سکتے ہو، گیا ہوا وقت اور عمر اور وہ ساری جوانی کی طاقتیں بڑھاپے میں آپ لا سکتے واپس۔ کون سا ٹونک ہے جو آپ کو جوان بنا دے؟ کون سا بٹن ہے جو آپ کو جوان بنا دے؟ کون سی مشین ہے کہ یہاں سے وہاں جاؤ، باہر نکلا بوڑھا گیا، یہاں سے جوان نکلا؟ ایسی کوئی مشین ہے؟ نہیں ہے۔ سائنس اپنی ساری ترقیوں کے ساتھ انسان کو دو چیزیں بتاتی ہے، جوانی واپس آنے والی نہیں،
کتنے بھی آپ کو کچھ بھی بتا دے، کوئی جوان آج تک بوڑھا ہوا نہیں ہوا، اور موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ ایسی کوئی دوائی نہیں بنی آج تک کہ ایک آدمی کھا لے اور آب حیات یا جو بھی ہے طعام حیات اس کو بنا کے کہے کہ اب میں جی چکا ہوں، اب میرے لیے موت آنے والی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور کوئی آدمی اگر اس غلط فہمی میں ہے کہ میں بوڑھا ہو کے مروں گا، یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ماں کے پیٹ میں بھی اولاد کو موت دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ کتنے بچے ہیں جو ماں کے پیٹ میں دم توڑ دیتے ہیں۔ تو جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، بڑھاپے تک آدمی جی سکتا ہے یا اس سے پہلے بھی اس کو موت آ سکتی ہے۔ کوئی مشین، کوئی دوا، کوئی ڈاکٹر دنیا کا آج ایسا پیدا نہیں ہوا جو انسان کو ہمیشگی کی زندگی دے یا اس کی جوانی کے دور کو واپس بڑھاپے میں واپس لے آئے۔ لہٰذا اس وقت کو کھیل تماشے میں گزار دینا، اس سے بڑھ کے ناقدری اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی کیا ہو سکتی ہے، جس نعمت کے ذریعے سے ابدی نعمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ جو ٹائم اللہ نے دیا ہے، یہ جو عمر اللہ نے دی ہے، یہ جو جوانی کی طاقتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، یہ جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کا وسیلہ اور سبب اور ذریعہ ہے، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کا نہیں ہے۔ دنیا کے کھانے، دنیا کے کپڑے، دنیا کی خواتین کے پیچھے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کے پیچھے دوڑنا اللہ نے اس کے لیے نہیں دیا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا نوجوان ان تمام خرافات میں مبتلا ہے جس میں اس کو نہیں ہونا چاہیے، جس کو روکنے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ جن برائیوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں موقع دیا ہے، سانس لینے کا موقع دیا ہے، آج یہ ان برائیوں میں اپنے آپ کو پھنسانے کے لیے اپنی ساری صلاحیت استعمال کر رہا ہے۔ اتنا بڑا یہ موضوع ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آج نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں۔ تفصیل سے آپ دو طبقے ہیں نوجوانوں میں۔ ایک طبقہ نوجوانوں کا ہے جو دین سے دور ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، وہ بھی مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور وہ طبقہ جو دین سے قریب ہے، دین کی قدر کرتا ہے، دین کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے بھی اپنے مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ مغربیت سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے دوڑنا، کھانا کھانے میں، لباس میں، چلنے پھرنے میں، زندگی کے سارے معاملات میں مغربی تہذیب کو اپنے لیے زندگی کا اصول بنانا، اور فلم سٹار، سپورٹس مین اور بے حیا قسم کے لوگ جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ کے ہاں پر کوئی مقام نہیں ہے، ایسے لوگ جو ننگے اور ایسے لوگ جو بالکل بدکردار لوگ ہیں، ان کو اپنی زندگی میں بڑا مقام دے کر ان کی چاہتوں کو، ان کی پسند کو اپنی پسند بنانا، اور ان کو دیکھ کر ان کو اپنا نمونہ بنا کر زندگی گزارنا، یہود و نصارہ کی نقالی کر کے اپنا معیار بڑھانے کی کوشش کرنا ہے کہ فلاں فلم سٹار ہے، اس کا یہ ہیئر سٹائل ہے، میرا بھی ایسا ہو، فلاں فلم سٹار ہے، یہ جوتے پہنتا ہے تو میں بھی وہ جوتے پہنوں، اس کا ایسا نیا فیشن آیا تو میں بھی وہ فیشن اختیار کروں، وہ داڑھی اس طرح سے رکھتا ہے، یہاں سے کاٹتا ہے، یہاں سے کاٹتا ہے، یوں رکھتا ہے تو میں بھی ویسے رکھوں۔ آپ بتائیے کہ اس سے زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس کیا ہو سکتا ہے؟ احساس کمتری اسی کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایسے لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان کے برابر بنانے کی کوشش کرے جن کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں، اور اس نبی اور ان صحابہ کے پیمانے کو چھوڑ دے، ان کے اسوا اور نمونہ کو چھوڑ دے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اماموں کا امام اور نبیوں کا امام بنایا، اس نبی کے طریقے کو چھوڑ دے، جس کی اتباع پر اللہ رب العالمین نے اپنی محبوبیت کا اعلان کر دیا کہ اللہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس رسول کی پیروی پر کرتا ہے، اس کو پس پش ڈال دینا ہے۔ بلکہ اس پر دھاندلی اتنی زیادہ ہے کہ اس رسول کا اکرام اور محبت کے نام پر بھی یہود و نصارہ کے طریقے اپنانا، اس نبی کی پیدائش کے دن کو، اس نبی کی وفات کے دن کو، اس نبی کی وفات کے دن کو پیدائش کے نام پر اپنے لیے منانے کا دن بنانا، اور اس دن وہ سب کچھ کرنا جو دوسرے لوگ اپنے نبی کے بارے میں کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ مناتے، یہ منانا، سب کچھ ناچ گانا کھیل کود سب کچھ بے حیائی کر کے، بچیوں کو، جوان بچیوں کو ٹرک میں بھر بھر کے راستوں پر لانا، سب کچھ کرنا جو نہیں کرنا چاہیے۔
اور یہ کہنا کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آج بے دین قسم کے افراد جو دین کے بارے میں کچھ کرنے پر جب آتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں جو واقعی شریعت میں منع ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو نوجوانوں کے مسائل میں سے اور ان کی گمراہی کے اسباب میں سے وہ ایک کہ یہود و نصارہ اور غیر مسلم قوموں کی پیروی کرنا اور اس کو اپنے لیے اسوہ بنانا ہے۔ عبادات کا اہتمام نہیں کرنا، بلکہ عبادات تو بہت دور کی چیز ہے، طہارت کا اہتمام نہیں کرنا۔ کیوں آپ نماز نہیں پڑھتے؟ پینٹ اتنا ٹائٹ ہے بیٹھ نہیں سکتا ہوں میں، تو کھڑے ہو کر میں دھو نہیں سکتا، بیٹھ کے میں فارغ ہو نہیں سکتا اور کھڑے ہو کے دھو نہیں سکتا، تو کیا کروں؟ تو نماز بغیر طہارت کی نماز تھوڑی ہوتی ہے۔ تو آپ کو طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی کا مسئلہ معلوم ہے، لہٰذا جب آپ طہارت ہی نہیں ہو تو نماز ہی چھوڑ دو۔ یعنی آپ سوچئے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، یہ اس کو معلوم ہے، لیکن نماز فرض ہے، اور نماز قیامت کے دن سب سے پہلے اس بارے میں پوچھا جائے گا نہیں۔ کتنے نوجوان ہیں، یہ لباس کس کا ہے؟ یہ ہمارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کے بندے پہن رہا ہے تو کم سے کم تقویٰ کا لباس مت اتار۔ اگر دوسروں کا لباس پہنا ہے تو کم سے کم اتنی غیرت تو رکھ کہ اپنے دین کا لباس تو مت اتار۔ پورا دین ہی چھوڑ رہا ہے ان کے لباس کی وجہ سے۔ آپ سوچئے کتنے نوجوان ہیں جو باہر راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کوئی ایک بس پکار ہے، جیسے ٹریفک میں گاڑیوں کی آواز ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اس کو گیا گزرا سمجھتے ہیں۔ ہارن بج رہا ہے بھائی، جو جیسے نماز کی اذان ہو رہی ہے، ہارن اور اس میں فرق کیا ہے؟ کم سے کم ہارن سنائی دیتا ہے، آدمی بازو ہو جاتا ہے، اپنی جگہ بھی نہیں چھوڑتا ہے اذان ہوتے وقت میں۔ اذان ہو رہی، کہاں سے نماز کے لیے جائے گا؟ کھڑے وہیں پر۔ بہت زیادہ اگر دینداری ہو، اگر میچ دیکھ رہا ہے آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کرتا ہے، لیکن نگاہیں کیا مجال ہے اس کی ٹی وی سے ہٹے ہیں۔ تالی بجانا چھوڑ دے گا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن دل میں خوش ہو رہا ہے کہ میرا پلیئر بہت اچھے سکور کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ رمضان کے مہینے میں بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر میچ دیکھتے ہیں، افطار کر رہے ہیں اور میچ دیکھ رہے ہیں، بلکہ نہ جانے فلمیں بھی دیکھتے ہوں گے، اور نماز غائب، اس لیے کہ یہ نماز بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بعد میں کون ملے گا؟ یہ بعد میں نہیں ملے گا۔ آج نوجوانوں کا یہ حال ہے، عبادات کے اعتبار سے یہ حال ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے آپ سوچیں، گھر کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں، ماں باپ سے سلوک کے اعتبار سے آپ دیکھیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے اس بات کا واقعی حکم اور فیصلہ دے دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ لیکن آج ہمارا نوجوان ماں باپ سے سلوک آپ دیکھیے، ماں باپ اس کے لیے بس اس کی ضروریات کو مہیا کرنے والے لوگ ہیں، وہ فائنینسر اس کے لیے بن گئے ہیں۔ ماں باپ کون ہیں اس کے لیے؟ فائنینسرز ہیں اس کے لیے، لینے کے اعتبار سے فائنینسر ہیں۔ یہ چاہیے، یہ چاہیے، مجھ کو بائک چاہیے، مجھ کو نائکی چاہیے، مجھ کو ٹی شرٹ چاہیے، مجھ کو پکنک کے لیے پیسے چاہیے، مجھ کو کمپیوٹر چاہیے، مجھ کو نیا موبائل چاہیے۔ کیوں چاہیے موبائل؟ پھر سہیلیوں سے بات کیسے کروں گا میں؟ اپنے دوستوں سے میں ٹویٹر پر میسج کیسے بھیجوں گا؟ فیس بک پر میرا دن کیسے گزرے گا؟ واٹس ایپ پہ میں کیسے اپنی ساری تصویریں بھیجوں گا؟ دوسروں کی تصویریں کیسے دیکھوں گا؟ ماں باپ اس کے لیے فائنینسر بنے ہوئے، ماں بیٹا ہے وہاں پہ آفس میں اوور ٹائم کر رہا ہے، بیٹا باہر اوور ٹائم کر رہا ہے، باپ گھر کے خرچوں کے اعتبار سے اوور ٹائم کر رہا ہے، اور بیٹا بے حیائی کے اعتبار سے اوور ٹائم کر رہا ہے، رات میں دیر سے آ رہا ہے۔ اس کے دیر سے آنے کی وجہ سے ماں بیچاری رات دن بھر اس کے کپڑے دھونا، برتن دھونا، کھانا پکانا، اور باقی بچوں دوسرے چھوٹے بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کی کنگھی چوٹی کرنا، ان کو اسکول بھیجنا، سب کر کے ماں کو رات میں دیر تک جاگنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ بیٹا رات میں آئے گا تو دروازہ کون کھولے گا بھائی؟ یہ دیر سے کیوں آتا ہے؟ کچھ پیسے لاتا ہے، کچھ کام کر کے آتا ہے؟ نہیں، یہ باہر دوستوں کے ساتھ
کہیں گھومنے چلا جاتا ہے، کبھی فلموں کو جاتا ہے، کبھی چوک میں بیٹھا رہتا ہے، کبھی چوک میں بیٹھا رہتا ہے. کیا کرتا ہے وہاں پہ؟ کوئی دینی مشورہ کرتا ہے، امت کے مسائل پر غور کرتا ہے؟ نہیں، وہاں پر بیٹھ کر آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، یا وہاں کی بے حیائی میں مبتلا ہوتا ہے. اس کی فلم یہ دیکھتا ہے، اس کی فلم وہ دکھاتا ہے. دونوں مل کے دونوں کے کان ایک موبائل سے لگ کے سنتے ہیں. دیکھیے آپ چوک میں اگر 5 منٹ آپ ٹھہر کے دیکھ لیں، آپ کو سارے منظر دکھائی دیں گے. بلوٹوتھ سے ایک دوسرے کو گانے دے رہے ہیں، کبھی نہیں تو ایک موبائل کو ادھر سے یہ کان لگایا ہوا، ادھر سے یہ کان لگایا، ایک گانا دونوں سن رہے ہیں. کتنا شوق. تلاوت نہیں، تلاوت تو مولانا کا کام ہے، عالموں کا کام ہے، فلاں کا کام ہے. ماں رات کو دیر سے آ رہا، ماں بیچاری اٹھ کے اس کے لیے دروازہ کھول رہی ہے. کھانا نہیں کھایا میرا بچہ، یہ گھر کا چراغ ہے جو گھر کو جلا رہا ہے. ماں کی تمنائیں اس سے جڑی ہیں. کوئی تو دن آئے گا کہ باپ اتنا محنت کر کے سب کچھ کر کے تکلیف اٹھا کے لا کے ڈالتا، بیچارہ آتا ہے تو ایسا تھکتا ہے کہ ماں کے ساتھ اس کو دوسرے مسائل پر بات کرنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی. یہ بھی بیچاری ایسی تھکی ہوئی ہے، اس کو بھی اپنے مسائل، مجھ کو دوائی چاہیے، کل بولنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے اس کو. آ کے شور سو گیا، اسے کہاں اس کو پریشان کرے، وہ اپنے مسائل میں مبتلا ہے. بیٹا آتا ہے تو اس کو کیا بتائیں، وہ آتا ہے فوراً کھانا تیار ہے، فوراً تیار ہے. ماں برابر اس کے لیے کھانا. یہ ٹھنڈا کیوں ہے؟ ماں بدولت کو ٹھنڈا نہیں چلتا ہے، اس کو گرم کھانا چاہیے. اگر کھانا گرم نہ ہو تو اس کا دماغ گرم ہو جاتا ہے، سر گرم ہو جاتا ہے. ماں کا اکرام، باپ کا اکرام یہ ہماری تہذیب میں تھوڑی ہے. ہم فاسٹ ٹریک پر ہیں ایک دم. ماں کی بے عزتی کر دینا، اس کو 2-3 باتیں سنا دینا، باپ کو بھی الٹا سیدھا کچھ بول دینا. اور اگر باپ کبھی دوستوں کے سامنے ڈانٹ دے پھر تو سمجھ لیجئے کچھ خیر نہیں باپ کی، شامت کا دن ہے آج. کیوں؟ اس کا دوستوں کے سامنے انسلٹ ہو جائے گا تو پھر وہ دوست باہر مذاق اڑائیں گے. دیکھو یہ اس کے بوڑھے کی بات سنتا ہے. بولتے ہیں لوگ، آپ دیکھیے اتنی بے حیا قوم ہو چکی ہے آج. تیرا بوڑھا کیسا ہے؟ بولے میرا بوڑھا تو چھوڑ دے، کہاں اس کا نام لیتا ہے. ایسی باتیں نوجوان ماں باپ کے بارے میں. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنا خون جلا جلا کے تیری آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں. جب ماں کپڑے دھوتی اس کو سمجھ میں آتا ہے، اس کے ہاتھ چھل جاتے ہیں. باپ کی جوتیاں گھس گئی ہیں، وہ پیدل آ رہا ہے، ایک جگہ کی بس چھوڑ دیتا ہے، پیسے بچیں گے، گھر کے کام آئیں گے. اور میرا بیٹا کل جا کے انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، کچھ تو بنے گا. مجھ کو بٹھائے گا، بیٹھو ابو میں ہوں، آپ کچھ مت کرو، میں ہوں، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہو. ماں کو بٹھائے گا، تم بیٹھو، بہو آئے گی گھر میں، وہ ساری ذمہ داری نبھائے گی. لیکن جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، باپ کو معلوم پڑتا ہے اس نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، یہ تو یہاں وہاں بھٹکتا پھرتا تھا لوگوں کے ساتھ میں، پیچھے نوٹ بک رکھ کے اور یہاں گوگل رکھ کے اور الٹی ٹوپی کر کے. اس نے پورا وقت اپنا تماشے میں گزار دیا، اور ساری فیس جو بھری، فیس تو ٹیچرز کے لیے تھی، اس نے پڑھا ہی نہیں کچھ. پھر جب پڑھا نہیں، یہاں وہاں گھوما، جاب نہیں ملا، سارا معاملہ خراب. اور کبھی مل بھی جاتا ہے تو کالج میں جانے کے بعد اس کو ساتھی بھی مل جاتا ہے. پھر کسی غیر مسلم کو پسند کر لیا، پریکٹیکلز کرتے کرتے تھیوری بھی ہو گئی ان لوگوں کی، چٹھیاں بھی ایک دوسرے کو لکھنا شروع کر دی ہے. اور اس کے بعد میں دونوں آتے ہیں کسی دن اور ماں باپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں پرستاؤ کہ ہم دونوں نکاح کر کے آ گئے. کہاں کیا آپ نے؟ کورٹ میں کر لیا. ہم سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اس میں کیا پوچھنا ہے؟ ہم کو معلوم ہے آپ ہماری خوشی میں آپ کی خوشی ہے، ہماری خوشی میں آپ کی خوشی. کبھی ماں باپ کی خوشی کا بھی سوچا کہ ماں باپ کی خوشی کس میں ہے؟ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ پھر ماں باپ جب ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں رہ سکتا تم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اس کو نہیں جمتا ہے. یہ الگ کلچر کی آئی ہے، بہت ایجوکیٹڈ ہے، ماڈل بہت ایک دم ہائی لیول کی ہے. یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں ایک فلیٹ لیتا ہوں، آپ اسی پرانے گھر میں رہو. ہمارا کیا ہوگا؟ مہینے کو میں 5,000 3,000 بھیج دیا کروں گا، اسی میں چلانا. آپ تھوڑا سا میرے خرچے بھی بڑھ رہے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو خرچہ اتنا، ہم کو فلیٹ لینا ہے، اس کا اتنا کرایہ ہے، اور یہ اور یہ اور یہ سارا ماں باپ بولتے اب کیا کریں. وہ اپنی زندگی میں مشغول ہیں. ہر مہینہ شروع کے سال میں آتا ہے اور پھر ایک سال جب گزر جاتا ہے پھر سال میں آتا ہے. پھر کبھی بیمار ہیں تو یہ بزی ہے، کبھی کچھ مسئلہ ہے، وہ اپنی زندگی کسی طرح سے گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. آج کے نوجوان کا یہ حال ہے. یعنی کیا کیا بتائیں اس سلسلے میں. موضوع ایسا ہے کہ وہ جوانی کی عمر، اس میں کیا نہیں ہو رہا ہے گھروں میں، اور بہت سارے ماں باپ اس کو جانتے ہیں. جو نوجوان ماں باپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، جنگ کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، دین کے لیے، جنگ کے لیے میں جانا چاہتا ہوں. وہ دور جنگوں کا تھا. اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جنگیں ضروری تھی اور قیامت تک رہیں گی. اسلامی حاکم کے ماتحت جنگ کا ہونا اس کے احکام ہیں. اس زمانے میں نوجوان آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا میں جانا چاہتا ہوں جنگ میں. آپ نے کہا ماں باپ ہیں؟ کہا کہ ہاں ہیں، میں ان کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی بہت بڑی قربانی دے کے آیا ہوں. آپ نے کہا واپس جا، ان کو ویسا ہی ہنسا کے خوش کر کے آ جیسا رلا کے آیا تھا. ان کو رلانا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے آج کا نوجوان ماں باپ کے ساتھ میں اس کا سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے. کتنے نوجوان ہیں جو ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھا چکے ہیں. کتنے نوجوان ہیں جو ماں باپ کو دواخانے تک پہنچا چکے ہیں. ماں باپ کیا مقام ہے. ان کے بغیر یہ جنت میں جا سکتا ہے. دنیا میں اللہ کا عذاب آتا ہے اگر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. 2 گناہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا عذاب دینے کے لیے آخرت تک ان کو روک کے نہیں رکھتا ہے، دنیا ہی میں ان کا عذاب دے دیتا ہے. ایک ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، عقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا. اور دوسرا ہے البغی، بغاوت کرنا یا زنا کرنا. دونوں کے لیے لفظ آتا ہے. اللہ کی شریعت سے بغاوت کرنا، یا اسی طرح سے کسی کے خلاف بغاوت کرنا، یا اسی طرح سے یعنی زنا میں مبتلا ہو جانا. دنیا ہی میں اس کا وبال آتا ہے. بہت سارے دنیا کے حالات آج ایسے چل رہے ہیں. بہت سارے نوجوانوں کا حال آپ دیکھیں. ایک اعتبار سے دوسری مصیبت یہ ہے کہ دیندار طبقے کی ایک دوسری مصیبت ہے. دیندار طبقے میں آج میڈیا کی وجہ سے ملکوں کے حالات، چاہے جو بھی ملک ہوں، ان تمام ملکوں کے حالات، مسلمانوں کے حالات اس میں بہت برے ہیں اس وقت میں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے راحت کے فیصلے فرمائے. اور جتنے مسلمان دنیا میں کسی بھی ملک میں پریشان ہوں، ہمارے اپنے ملک میں ہو یا باہر دنیا بھر میں، جہاں کسی کونے میں بستی دیہات میں مسلمان بستا ہو، اللہ رب العالمین اس کو تمام شرور سے اور فتنوں سے اور مصیبتوں سے بچائے. بہت سارے نوجوان میڈیا میں دیکھتے ہیں، نیوز میں، ٹی وی پر اور انٹرنیٹ پر، اور کوئی بھی آدمی کسی نہ کسی قسم کا کلپنگ ان کو بھیج دیتا ہے، کوئی SMS ان کو بھیج دیتا ہے، اور فیس بک پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. نوجوانوں کو مشتعل کیا جاتا ہے، ان کو بھڑکایا جاتا ہے، اور پریشانی کہیں اور ہے. اس پریشانی کے لیے ان کو یہاں کچھ بھی نقصان کرنے پر اکساتا ہے. ایک بہت بڑی لابی ہے جس کا مقصد مسلمان نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے کرنے کا اور ان کو امت سے دور کرنے کا اور نکما کرنے کا ہے. ان کے جذبات کو ابھار کر بھڑکا کے ان سے ایسے کام کروائے جائیں جس کی وجہ سے یہ امت سے چھن جائیں اور یہ ہمیشہ کے لیے پیرالائز امت ہو جائے. امت کو اور نوجوانوں کو خاص کر کے بھڑکانا ہے. اب بہت سارے نوجوان ہیں علماء سے آزاد ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے جو چاہے کریں. بہت ساری جماعتیں، بہت سارے مکتب فکر اس کے نوجوان اس طرح کے ہیں کہ جذباتی نوجوان ہیں. کیونکہ ہم صرف اپنے منہج کے اعتبار سے نہیں سوچ رہے ہیں، ہم پوری امت کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ دوسری بھی جو جماعتیں ہیں، دوسرے بھی جو فرقے ہیں، وہ بھی تو ایک حد تک مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں، ان کو بھی ہم کو سنبھالنا ہے، جوڑنا ہے، ان کو بھی ہم کو اصلاح کرنا ہے. چاہے کسی بھی مکتب فکر کا نوجوان ہو، وہ اس امت کے لیے سرمایہ ہے. نوجوانوں کو بھڑکا دینا، ان سے راستوں پر ان کو لانا، ان کو توڑ پھوڑ کرنے والا بنانا، ان کو اس سے آگے گزارنے کی، آگے بڑھانے کی کوشش کرنا کہ وہ جوش میں آ کر
اور امت کے لیے اس کے دل میں جو جذبات اور درد ہے، ایک ایک مسلمان کے لیے اس کے اندر جو جذبات ہیں اپنے بھائی کے لیے، ان کو اتنا ابھارنا کہ اس سے کوئی ایسا کام کروا دینا کہ جو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہو اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو بیچارے شک کی بنیاد پر یا کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آج سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان کے نہ فیصلے ہو رہے ہیں، نہ کچھ، وہ وہاں سے آزاد ہو رہے ہیں، نہ سزا ہو رہی ہے، نہ ان کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان، ٹوٹل نقصان کس کو ہے؟ اس کا ٹوٹل نقصان جو ہے، آخری نتیجہ اس کا نقصان امت کو ہو رہا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بہت صلاحیت مند تھا جو امت کے لیے کچھ کر سکتا تھا، کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتا تھا، پڑھا لکھا طبقہ، کریم اس امت کا سلاخوں کے پیچھے اس کو ڈالنے کی ایک مستقل سازش ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ انصاف پسند لوگ بھی ہیں، اور وہ لوگ آج تحقیق کر کے بتا رہے ہیں تو معلوم پڑ رہا ہے کہ نہیں، اس میں مسلمان کا ہاتھ نہیں تھا، اس میں کسی دوسرے آدمی کا ہاتھ تھا۔ لیکن یہ جو مدت گئی، یہ جو کلنک امت پر لگا، مسلمانوں پر یہ دھبا جو لگا ہے، اس کو دھوتے دھوتے زندگی جائے گی، اس کو دھوتے دھوتے ایک عمر چلی جائے گی، پھر وہ جا کے اندر جانے کے بعد نوجوان باہر بھی آ رہا ہے، تو بستی کے لوگ اب ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بے قصور تھا، باہر آیا ہے، اب اس کو دیکھنے والا وہ یہ ہے، پھر وہ دکان پر جا کر خریداری کرے تو لوگ چھٹ جا رہے ہیں اس سے، کوئی گھور کے دیکھ رہا ہے، باپ چور کی طرح جاب پہ جا رہا ہے، چور کی طرح آ کے گھر دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کا بیٹا آج فلاں جگہ قید ہے، ماں، رشتہ دار اور جتنے لوگ ہیں ساتھ چھوڑ چکے ہیں، کوئی ملنے بھی نہیں آتا ہے، ڈر کے کہ کہیں ان سے ہم ربط بتائیں تو ہم کو بھی تکلیف ہوگی۔ نہ اس کا قصور تھا، نہ کسی اور کا قصور تھا، بس دو چار باتیں انٹرنیٹ پہ ڈال دی، اسی کی بنیاد پر اس کو اٹھا لیا ہے، انجانے میں کسی کو فون کر دیا، اسی میں مصیبت میں آ گیا، فیس بک پہ کچھ ڈال دیا، ای میل کوئی کر دیا، نادانی میں کچھ کیا نہیں تھا لیکن ایسا کام کیا جس سے لگتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ غلط کام کیا ہوگا، شک کے دائرے میں آ گیا، مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کبھی جا کے نعرے لگا دیے، آ گیا تصویر میں، ہاں یہ بھی ہے، نعرے لگانے والوں میں سے، تو شاید توڑ پھوڑنے والوں میں سے بھی یہ ہوگا، جب نعرہ لگا سکتا ہے تو توڑ پھوڑ بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح سے نوجوانوں کو ورغلا کر بہت ساری مستقل تنظیمیں ہیں جو مسلمان امت کو مسلمان نوجوانوں کو بالکل ناکارہ کرنے کے لیے اور امت سے ان کو کاٹنے کے لیے تیار ہے، علماء سے ان کو کاٹا جا رہا ہے، علماء سمجھاتے بھائی ایسا مت کرو، کیونکہ علماء دور تک دیکھ رہے ہیں، جو جتنی اونچائی پر ہوتا ہے اس کی نگاہ اتنی دور ہوتی ہے، نوجوانوں کو کیا معلوم، ان کے پاس صرف جذبات ہوتے ہیں، ان کے پاس زندگی کا تجربہ نہیں ہے، ان کے پاس سازشوں کا علم نہیں ہے، ان کے پاس نتائج کے بارے میں اتنا وقت نہیں سوچنے کے لیے، وہ جلدی ابھی کرنا ہے۔ علماء سے ان کو کاٹ دیا جائے، بتایا جائے کہ علماء بزدل ہیں، علماء کیا کریں گے، یہ تو بوڑھے لوگ ہیں، کیا کریں گے، یہ تو خود دوڑ نہیں سکتے طواف میں، یہ تم کو کیا رہبری دیں گے، کیا سکھائیں گے، کہاں دوڑنا ہے تم کو، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو علماء سے نوجوانوں کو یہ کہہ کے کاٹ رہا ہے، علماء کچھ نہیں کر سکتے، علماء کے چکر میں مت آؤ۔ آپ بتائیے، علماء اس امت کی آنکھیں ہیں، آنکھ بند کر کے آپ کوئی کامیاب سفر کر سکتے ہو، خصوصاً ایسا سفر کہ جو بالکل کم جگہ سے آپ کو بچ بچا کے نکلنا ہے، ایسے فتنے کے دور میں، اس میں تو زیادہ ضرورت ہے کہ ایک انسان علماء کی رہبری میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امت سے ایسا نہیں کرے گا علم کو یوں ہی چھین لے، بلکہ اللہ ایک ایک کر کے علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم، پھر یہ لوگ ایسے ہی لوگوں سے جو ادھورا علم رکھنے والے ہیں، جو عالم نہیں ہیں، جو دین نہیں جانتے، جو قرآن و سنت کا گہرا علم بصیرت نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے لوگ رہبری لیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نوجوان کا جذبہ اس کے لیے خود ایک ہلاکت کرنے والی چیز ہے اگر رہبری صحیح نہیں ہو۔ آپ بچے کے ہاتھ میں چھری کیوں نہیں دیتے؟ ماں ہے، چھری خرید کے لائی مارکیٹ سے، اور بچہ اگر ہاتھ میں سے لینا چاہے تو
نہیں دیتی اس کو. میں بھی تو کچھ کاٹنا چاہتا ہوں. نہیں, تیرے ہاتھ میں نہیں رہ سکتی ہے, تو اس سے اپنا ہاتھ کاٹ لے گا. اگر نوجوانوں کے ہاتھ میں بہت ساری ذمہ داریاں آ جائیں, وہ فیصلہ کرنے والے بن جائیں اور علماء سے رہبری نہ لیں, تو ایسے نوجوان خود امت کے لیے تکلیف دینے کا سبب بن سکتے ہیں. وہ اپنے لیے تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں, وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں. لہٰذا اس دور میں بہت ضروری ہے کہ نوجوان ان سیاسی معاملات میں علماء کی رہبری کے تابع ہو جائیں. یہ بہت ضروری ہے, اور اس کو ہم بہت اب تک بھگتتے آئے ہیں اور بھگت رہے ہیں. آج امت کا معاملہ آپ دیکھیے, کتنے نوجوان بہت صلاحیت مند تھے, آج ان کی زندگی ختم ہو گئی, ان کا کریئر ختم ہو گیا, ان کا معاشی معاملہ ختم ہو گیا, معاشرتی معاملہ برباد ہو گیا, اپنوں میں وہ پرائے ہو گئے, اور ان کی وجہ سے کئی دوسروں کو نقصان ہوا, کئی دوسروں کی زندگی خراب ہو گئی. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں, یا جو بھی اس طرح کی جو یوٹیوب ہے, یا اسی طرح سے فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, یا واٹس ایپ ہے, یا اس طرح کے جو بھی میڈیا ہے, اس میڈیا سے ایسا متاثر نہ ہو کہ جذبات میں آ کے کوئی نقصان کر بیٹھیں, پھر اس کے بعد میں آپ خود بھی پریشان ہو, دوسروں کو بھی پریشان کرے, اور ندامت ہو, اور پھر نقصان کی بھرپائی نہ ہو پائے. یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں, بہت ساری باتیں بولنے کی ہیں, لیکن یہ دنیا دار طبقہ ہو یا دیندار طبقہ ہو, آج ایک ایسے دور میں ہم ہیں کہ مسلمانوں کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں. نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن و سنت کا گہرا علم حاصل کریں, علماء کی ماتحتی میں. 2, عبادات کا خصوصی اہتمام کریں تاکہ کردار اچھا بنے, اللہ سے قرب اور تعلق صحیح بنے. اخلاق اپنے صحیح کریں تاکہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ امتوں کے اللہ کے تعلق سے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ, رشتہ دار, دوست احباب, پڑوسی اور سارے لوگ جتنے بھی مربوط ہم سے ہیں, ان کے حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو. اسی طرح سے معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں تاکہ یہ جو پیسہ اور مال ہمارے پاس ہو, امت کے استحکام میں پیسہ استعمال ہو. اسی طرح سے علم حاصل کرنے کے بعد اسلام کا پیغام عالمی سطح پر پہنچانے کی ذمہ داری نبھائیں. اس لیے کہ آج بہت سارے غیر مسلمانوں سے اگر ناراض ہیں, اسلام نہیں جاننے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے, اسلام عورتوں پر ظلم سکھاتا ہے. آپ تھوڑی دیر پہلے سنا کہ دوسری قوموں میں کیا ہے, اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے, اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے, اسلام میں انسانی خون اور انسانی جان کا کیا وقار اور احترام اور مقام ہے, اسلام میں سماج کو کتنا اچھا بتایا گیا ہے. آپ زنا کے بارے میں ابھی کیسز آ رہے ہیں, آپ دیکھیے کئی غیر مسلم بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے اسلامی سزا ہونا چاہیے. دیر صحیح لوگوں کی عقلیں روشن ہو رہی ہیں, لیکن اگر آج کوئی آ کے آپ کے پاس بیٹھ جائے کہ میں نے دیکھا آپ کے اسلام میں زنا کی سزا ہے, بتائیے اسلام میں اور کیا ہے, تو کہے گا ہم کو معلوم نہیں, تو آپ کو کیا بتائیں. آج نوجوان آفیسز میں کام کرنے والے اور دوسرے جگہوں پر کام کرنے والے, ان کو اسلام کتنا معلوم ہے, اور معلوم بھی ہے تو یہاں وہاں سے جمع کیا ہوا ہے, جو علماء سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے, جو معتبر ذرائع سے حاصل کیا ہوا نہیں, معتبر کتابوں سے نہیں, معتبر ویب سائٹ سے نہیں ہے, کہیں سے بھی گوگل سے تلاش کر دیا, اور جو اسلام نہیں ہے اس کو اسلام بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. لہٰذا آج اس کی بھی ضرورت ہے کہ عالمی سطح پر جو اسلام کی صورت مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہی نوجوان اسلام کا علم حاصل کر کے صحیح طور پر اپنی تشریحات کو ملائے بغیر اسلام ایز اٹ از, اسلام جیسا کہ ویسا, اسلام کو اپنی اصل صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کریں. یہی اس امت کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, نکالا گیا ہے, الگ کیا گیا ہے, چنا گیا ہے. تم دوسروں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, اور تمہارا اعتماد اور یقین اللہ پر ہے. وتؤمنون باللہ, تو ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے, علماء کی رہبری میں دین کو سیکھ کر اس اسلام کے پیغام کو عالم میں نافذ کرنے کے لیے اس کی دعوت دوسروں کو دیں, لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام عام کریں. اسلام امن والا دین ہے. جو آج دنیا بھر میں بولا جا رہا ہے کہ اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے, اس کی اسلام کی تصویر کو صحیح کون کرے گا؟ آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا دے آفس میں, آپ کے گھر والوں پر لگا دے, آپ کتنی طاقت لگاتے اس کی صفائی میں؟ نہیں ایسا نہیں کیا میں نے, میں کیس کر دوں گا, ایسا ہوگا, لائر رکھوں گا, کتنا کچھ نہیں کرتے اپنے لیے.
اسلام کی تصویر آج دنیا میں بگاڑی جا رہی ہے. اس تصویر کو صحیح کرنے کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں کو کہاں تک استعمال کر رہے ہیں, اپنی عقل, اپنی زبان, اپنا مال, اپنی ساری طاقت, اپنا وقت کہاں استعمال کر رہے ہیں, نوجوان کیا کر رہا ہے. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن ہم سے اگر پوچھا جائے کہ اسلام کی وجہ سے تم کو عزت ملی, تم نے اسلام کے اوپر تہمتیں لگی, تم نے کیا ذمہ داری نبھائی, ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ ہم کو اس جواب کی تیاری آج کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اسلام کے تئیں ہماری ذمہ داریاں سمجھنے کی اور اللہ اور اس کے بندوں کی طرف جو ذمہ داریاں ہماری ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. کچھ سوالات ہیں جو اختصار کے ساتھ میں جواب مناسب سمجھتا ہوں. علماء کرام موجود ہیں. عورتیں حیض کی حالت کے دوران خاص سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے قرآن کو چھو سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر چھو سکتی ہے تو پھر نماز اور روزہ کیوں ممنوع ہے؟ دیکھیے, قرآن کو حیض کی حالت میں عورت نہیں چھو سکتی ہے, تو وہ پڑھ تو سکتی ہے لیکن چھو نہیں سکتی ہے. تو چاہے سیکھنے سکھانے کی نیت سے ہو یا تلاوت کی نیت سے ہو یا تعلیم کی نیت سے ہو, عورت قرآن کو براہ راست یعنی بغیر کسی حائل کے حیض کی حالت میں نہیں چھو سکتی ہے. اور اس سے دوسرا سوال یعنی غیر ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر چھو سکتی ہے تو پھر نماز اور روزہ کیوں ممنوع ہے؟ نماز اور روزہ ممنوع ہے اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو یہ بات بتائی کہ عورت اس حال میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے. اس کی کیا علت ہے وہ اللہ نے ہم کو وضاحت کے ساتھ نہیں بتائی, بس ہم کو ماننا ہے. اس کی یہ علت کہ قرآن پڑھ سکتی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, یہ بات یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیا نماز میں ہر رکعت میں قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے سورت پڑھنا لازمی ہے؟ مثلا سورہ اخلاص پہلے پڑھی جائے اور سورہ الکافرون دوسری رکعت میں پڑھی جائے تو کیا جائز ہے؟ راجح قول کے مطابق قرآن میں نماز میں قرآن کی صورتوں کی ترتیب کا التزام کرنا جو مصحف میں ہے لازم نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بخاری کی روایت میں ایک صحابی ہمیشہ پہلے سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے تھے ہر رکعت میں, اس کے بعد جو دوسرا کچھ بھی پڑھنا چاہتے تھے پڑھتے تھے. تو اس میں آپ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قل هو اللہ احد پہلے نہیں پڑھنا چاہیے, اس کے بعد والی صورت اس کے بعد والی ہونا چاہیے, آپ نے ایسا نہیں کہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی اثر امام البخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے کہ سورہ ہود اور سورہ یوسف کی ترتیب انہوں نے آگے پیچھے کر کے نماز پڑھائی. تو اس طرح سے آگے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن کی جو بھی صورت ہے اس میں پچھلی آیت پھر اگلی آیت پھر الٹا اس طرح سے پڑھے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن قرآن کے دو حصوں کو جو آگے پیچھے ہیں ان کی ترتیب اگر بدل جاتی ہے پڑھنے میں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اگر قرآن شریف کی قسم یا حلف لیا گیا ہو تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, مصحف پر ہاتھ رکھ کے قسم کھانا یہ اس سلف کا طریقہ نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے. البتہ ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ قرآن کی قسم, تو بعض علماء نے جیسے شیخ عثیمین وغیرہ ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے تو اللہ کی صفت کی قسم کھانا یا حلف اٹھانا حرام نہیں ہے. لیکن یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا کہ وہ قرآن کی قسم کہہ کے اس طرح سے آپس میں حلف لیں. لیکن اگر کسی نے قسم کھائی ہے اور وہ قسم اس سے ٹوٹ گئی ہے تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے. یہ اختیاری ہے, ان میں سے جو چاہے آدمی کر سکتا ہے. اور اگر جھوٹی قسم کھائی تھی قرآن کی یا اللہ کی یا کچھ بھی, تو کوئی آدمی اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو اس کا کفارہ نہیں ہے, اس کی توبہ ہے. اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.